بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 جنوری ہے، بروز بدھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فضل الرحمان کی گردن بالآخر دبوچ لی گئی، 10 فرنٹ مین گرفتار، اور کس طرح فضل الرحمان حج اور عمرے کے نام پر، ایک مذہبی فریضے کے نام پر اربوں کروڑوں کی کرپشن کرتے رہے۔ بڑے اہم انکشافات نیب کی تحقیقات میں سامنے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان نے شیخ رشید جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کو ایک اہم ٹاسک دیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لورا لائی میں آج مولانا فضل الرحمان کا پی ڈی ایم کا ایک جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں نہ تو بلاول بھٹو نے شرکت کی، نہ مریم نواز نے شرکت کی، اور جو پارٹی کی اور ان اپوزیشن اتحادیوں کی سیکنڈ لائن، سیکنڈ ٹیئر جو لیڈرشپ شریک ہوتی تھی، آج ان جلسوں کے اندر وہ بھی شریک نہ ہوئی۔ فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر وہی الزامات دہرائے کہ اس ناجائز حکومت کو نہیں مانتے، ہمارا مشن اور ہمارا جو اصل مقصد اس ناجائز حکومت کو لانے والوں کو ہٹانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا دلگیر آواز میں، بڑی رونے والی آواز میں کہا کہ غربت کی وجہ سے لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ غربت کی وجہ سے لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا، جن لوگوں کی وجہ سے غربت ہے، جن لوگوں نے لوٹ مار کی، جن لوگوں نے غریب عوام کا خون چوسا، آج وہی غریب عوام کے ہمدرد بن کر کس طرح ٹسوے بہا رہے ہیں، اور کس طرح انہوں نے جیلی کمپنیاں بنا کر اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے حج جیسے، عمرے جیسے مقدس مذہبی فریضے کو بھی نہ بخشا، اور کس طرح ایک طرف تو نیٹو سپلائی کے خلاف، نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف مظاہرے کرتے رہے، دھرنے دیتے رہے، دوسری طرف جیلی کمپنیاں بنا کر نیٹو کی سپلائی یہاں سے خود اپنی ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھجواتے رہے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جتنی بھی پاور ہے وہ مدرسوں کی ہے، سارا کراؤڈ یہ مدرسوں کا اکٹھا کرتے ہیں، غریب معصوم بچوں کا، یتیم بچوں کا ذہن خراب کر کے، ان کی ذہن سازی کر کے، ان کے ذہنوں میں بھی یہودی ایجنٹ اور اسلام ایجنٹ، اسلام کو خطرہ، ختم نبوت کے نام پر، اور اس طرح کی مذہبی تعویلیں گھڑ کر عوام کا، بچوں کا اور اپنے معصوم طلبہ کا یہ ذہن خراب کرتے ہیں، اور حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں، اور اپنے ہی مدرسوں کی افرادی قوت سے انہوں نے انصار الاسلام جیسی ایک مسلح ملیشیا بھی تیار کی ہوئی ہے۔ اب آج وزیر اعظم عمران خان نے وزیر داخلہ شیخ رشید کو یہ حکم دیا ہے کہ تمام مدرسوں کو یقینی بنایا جائے، وفاق المدارس کو بھی اور پاکستان کے تمام علماء کو اس فیصلے میں آن بورڈ لیا جائے۔ آج کے بعد کسی سیاسی اجتماع میں، کسی دھرنے میں، کسی جلوس میں مدرسوں کے بچے کسی صورت شریک نہیں ہوں گے، خصوصی طور پر وہ مدرسے کے بچے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، ان کی شرکت کے اوپر سخت ترین پابندی ہوگی۔ اگر کسی نے یہ پابندی توڑنے کی جرت کی تو اس مدرسے کے خلاف کارروائی ہوگی، اس کی رجسٹریشن کو کینسل کیا جائے گا اور ان مدرسوں کو سیل کر دیا جائے گا۔ اب ریاست جب اپنے رٹ منوانے پر آتی ہے، ریاست جب اپنا حکم منوانے پر آتی ہے، جب قانون منوانے پر آتی ہے، تو بڑے سے بڑے مافیا بھی ریاست کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کولمبیا کے نارکوس مافیا کا ذکر تو سنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے اپنی ملٹری بنائی ہوئی تھی، کس طرح انہوں نے اپنی ایئر فورس بنائی ہوئی تھی، اور افواج میں بھی، انٹیلیجنس میں بھی، ہر ادارے میں ان کے بندے بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے ماہانہ پیرول پر ہوتے تھے۔ انٹیلیجنس کا ایک پورا نظام تھا، منشیات، غنڈہ گردی اور دہشت گردی سے ماہانہ وہ اربوں ڈالر کماتے تھے۔ اور جب ریاست اپنی رٹ منوانے پر آئی تو نارکوس نے، جہاں ان کی کولمبیا کی سپریم کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، انہوں نے اس مقدمے کو ختم کرنے کے لیے، ثبوت مٹانے کے لیے پوری سپریم کورٹ کی بلڈنگ کو، سپریم کورٹ کے ججز سمیت بم لگا کر اڑا دیا تھا۔ لیکن جب ریاست اپنی رٹ منوانے پر آئی تو اس نارکوس کا حشر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پابلو اسکوبار، ایل چاپو جیسے بدنام زمانہ دہشت گرد منہ چھپاتے پھرتے تھے، کس طرح ان کو پنجروں میں بند کر کے عدالتوں میں لایا جاتا تھا، اور کس بے دردی کے ساتھ اور کس طریقے سے ریاست نے ان کو کچلا۔ اور بالکل اب یہی فارمولہ شیخ رشید کے ذریعے، وزارت داخلہ کے ذریعے فضل الرحمان کے اوپر آزمایا جائے گا۔ اب بڑا درد ہے ان کو عوام کا، بڑا درد ہے اس کو
جیلی حکومت جمہوریت کو بیچ چوراہے پہ لا کے ذبح کیا گیا، اسلام، ختم نبوت، اسرائیل مرد آباد، یہ بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔ اس کا اصل درد 44 لاکھ روپے کی لسی بند ہونا ہے۔ اس کی اصل تکلیف، جب آپ اس کی کرپشن کی داستان سنیں گے تو آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ فضل الرحمان کیوں بلبلا رہا ہے۔ فضل الرحمان 40 سال سے لگاتار ہر حکومت کا حصہ کیوں تھا؟ وجہ کیا ہے کہ ایک پوری بزنس امپائر کھڑی کی گئی مافیا کی طرح، پورا ایک جیلی سیٹ اپ کھڑا کیا گیا، جیلی کمپنیوں کا، ٹرانسپورٹ کمپنیوں کا، ڈیزل کے پرمٹ آپ نے سنا ہوگا۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ فضل الرحمان کا اصل دھندا کیا ہے۔ آج نیب نے 4 کمپنیاں فضل الرحمان کی پکڑی ہیں، 4 فرنٹ مین پکڑے ہیں، ان کے میں آپ کو نام بھی بتاؤں گا۔ یہ جو 4 کمپنیاں ہیں، یہ 4 کمپنیاں ٹور آپریٹر کی کمپنیاں تھیں۔ حج اور عمرے کے جیلی کوٹے لیے گئے، غیر قانونی کوٹے لیے گئے، حج اور عمرے کے نام پر لوگوں سے فراڈ کیا گیا اور اربوں روپیہ لوگوں کی جیبوں سے لوٹا گیا حج اور عمرے جیسے مقدس فریضے پہ۔ اب یہ 4 کمپنیاں نام کس کے ہیں؟ 4 کمپنیاں فضل الرحمان کے گن مین کے نام ہے، ایک کمپنی فضل الرحمان کے ڈرائیور کے نام ہے، دین محمد ایک کا نام ہے، دین اسلام ایک کا نام ہے، فضل الرحمان کا گن مین ڈرائیور ایک کا نام نیک بادشاہ ہے، ایک کا نام دل بادشاہ ہے، ایک کا نام دلاور وزیر ہے۔ اب یہ اس کے فرنٹ مین ہیں جن کے نام پر یہ کمپنیاں تھیں، ٹرانسپورٹ کمپنیاں بھی تھیں۔ نیب کی تحقیقات میں یہ سامنے آیا ہے کہ فضل الرحمان کی ان جیلی کمپنیوں کے کانٹریکٹ نیٹو کے ساتھ تھے، یہ نیٹو کو سپلائی دیتے تھے۔ نیٹو کی جو سپلائی کراچی کی بندرگاہ پر آتی تھی، کراچی سے افغانستان تک، ان کے ٹرالروں میں، ان کے کنٹینرز میں اور ان کی ٹرانسپورٹ کمپنی کے ذریعے افغانستان کے اندر یہ سپلائی بھیجی جاتی تھی۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف امریکہ مرد آباد، نیٹو مرد آباد، نیٹو سپلائی کے خلاف دھرنے، مظاہرے، جلسے، جلوس، جلاؤ، گھراؤ، امریکی سفارت خانے پر حملہ، اور دوسری جانب اس ہی امریکہ کی خدمتیں۔ اب ویسے بھی یہ ان کے فضل الرحمان کی پارٹی کا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا، جو وفاقی وزیر مذہبی امور تھا نواز شریف کے دور میں۔ اب نیٹو سپلائی، حج کمپنیاں، ڈیزل کے پرمٹ، اب یہ ریاست اور حکومت کی مدد کے بغیر تو کسی صورت یہ کرپشن نہیں ہو سکتی۔ اب جناب یہ بیچ میں رہ گئی تھی بات، یہ جو ان کے فرنٹ مین آج گرفتار ہوئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپیہ برآمد ہوا ہے، سینکڑوں کنال اراضی ایک ایک بندے کے نام۔ اب آپ اندازہ کریں کہ فضل الرحمان کے گن مین، فضل الرحمان کے ڈرائیور، فضل الرحمان کے فرنٹ مین، اس کے باڈی گارڈ اتنے امیر ہیں کہ سینکڑوں کنال اراضی اور ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپیہ، بالکل اسی طرح جیسے خواجہ آصف نے کیا، بالکل اسی طرح جیسے سسلین مافیا نواز شریف نے کیا، بالکل اسی طرح جیسے آصف علی زرداری نے کیا۔ اور آج تو ویسے بھی وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ فضل الرحمان نے ان کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لیے امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں کہ آپ مجھے بچائیں، آپ اس حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں، آپ اس حکومت کے خاتمے میں میری مدد کریں، ورنہ میرا ککھ بھی نہیں رہے گا، اور رہنا اس کا انشاءاللہ ککھ بھی نہیں۔ اور نیب ذرائع کے مطابق فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 19 جنوری سے پہلے فضل الرحمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ فضل الرحمان کے خلاف اب تک جو نیب خیبر پختونخوا کی تحقیقات ہوئی ہیں، ان تحقیقات میں بڑے کڑے اور مضبوط شواہد سامنے آئے ہیں۔ بینک ٹرانزیکشنز پکڑی گئیں، جیلی کمپنیاں پکڑی گئیں، فرنٹ مینوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور جو بے نامی جائیدادیں تھیں وہ پکڑی گئیں۔ اب یہ ریاست پر ہے، ریاست اپنی ریٹ کو کیسے منواتی ہے، ریاست ان کرپٹ عناصر کے اوپر کیسے ہاتھ ڈالتی ہے۔ اور یہ جو ایک مذہبی کارڈ فضل الرحمان ہر جلسے میں استعمال کرتا ہے اور ہر حکومت کے خلاف استعمال کرتا ہے، اس مذہبی کارڈ کو بھی غیر مؤثر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آج کے بعد مدرسے کے بچوں کو کسی صورت جلسے جلوسوں میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ تھی آج کی اہم تفصیلات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔